آج دونوں کی منگنی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ شازیہ نے فون کیا، جاوید جو ڈریس میں نے لے کر بھیجا ہے نا وہی پہن کر آنا۔ جاوید موبائل سے جو حکم جناب کا کرتے ہوئے بولا، جناب ابھی سے حکم چلانا شروع کر دیا۔ شازیہ شرارت بھرے لہجے میں بولی، جناب ہماری کیا مجال، ہم آپ کو حکم دے سکیں، ہم تو بس گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ شازیہ جاوید کے چاچا کی بیٹی تھی، ساتھ ساتھ ہی گھر تھے، دونوں کا بچپن میں رشتہ کر دیا تھا۔ جوان ہونے پر سوچا منگنی کر دی جائے اور اچھا وقت آنے پہ دونوں کی شادی کر دیں گے۔ شازیہ اور جاوید نے بچپن سے جوانی تک صرف ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر مانا، ایک دوسرے کی سوا کسی کو نہ سوچا تھا۔ دونوں بے حد محبت کرتے تھے۔ منگنی کی رسم ادا ہوئی، سامنے بیٹھی شازیہ جاوید کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چھوٹی بہن بولی، آپی کہو تو بھائی جاوید کو چھت پر لے جاؤں، وہاں آپ بھی آ جانا۔ شازیہ بہن کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل کسی کو پتہ چل گیا نا تو جان نکال دیں گے۔ چھوٹی بہن جاوید کے پاس آئی اور سب کے سامنے بولی، جاوید بھائی میرے ساتھ آئیں، کام ہے آپ سے۔ اب وہ اپنا گھر تھا، کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی۔ جاوید اٹھا، ارے خیریت ہے نا، چھت پر؟ جاوید بھائی ویسے ایک بات تو ہے، میری آپی بیچاری کی قسمت خراب ہے جو آپ ملے ہیں ان کو، بدھو سے ہیں آپ۔ جاوید نے کان پکڑ کر کھینچا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ چھت پر پہنچے سامنے شازیہ کھڑی تھی۔ جاوید دیکھ کر مسکرایا، واہ میڈم جی نے بلایا تھا۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں پہ کھڑی ہو گئی، آپ باتیں کرو، میں دیکھتی ہوں کوئی آ نہ جائے۔ شازیہ نے جاوید کی طرف دیکھا، تم نے پرفیوم لگائی ہے؟ وہ چھینکنے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے الرجی ہے مجھے پرفیوم سے۔ اس کا جیسے سانس بند ہونے لگا۔ جاوید تھوڑا سا دور ہوا، او میرے اللہ، شازیہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ شازیہ کی آنکھ سے پانی بہنے لگا۔ شازیہ کو پرفیوم سے بے حد الرجی تھی۔ جاوید نے دور سے کہا، اچھا میں جاتا ہوں نیچے۔ جاوید گھبرا گیا تھا، شازیہ کو الرجی ہوتی تھی پرفیوم سے، میں کیسے بھول گیا تھا۔ منگنی کی رسم ادا ہوئی، سب گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر جاوید نے سب سے پہلے سب پرفیوم اٹھا کر کچڑے میں پھینک دیے۔ بھاڑ میں جائے پرفیوم، میری شازیہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ فون کیا شازیہ، اب کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری، دل کام سا جاتا ہے جب تمہیں ہلکا سا بھی کچھ ہو جائے۔ ارے جاوید اتنی فکر نہ کیا کرو، کسی کی نظر لگ جائے گی اس محبت کو۔ جاوید مسکرانے لگا، تو لگتی ہے تو لگنے دو، کسی کی نظر میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری محبت کو کمزور کر سکے۔ شازیہ پیار سے بولی، اب میں کھانا بنانا سیکھ لوں گی جلدی سے۔ جاوید آشکانہ انداز میں، ہائے کھانا بنانا کیوں سیکھنا ہے، تم سے میں کھانا بنواؤں گا کیا؟ تمہیں تو بس راجکماری بنا کے رکھنا ہے، تمہارے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگنے دوں گا، کھانا بنانے کی بات کرتی ہو۔ شازیہ سمجھانے لگی، جاوید پھر بھی کھانا تو بیوی بناتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جاوید بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ چاہتا تھا شازیہ کو کبھی کوئی تکلیف، کوئی تھکن، برا وقت نہ دوں۔ شازیہ بہت ناز کیا کرتی تھی جاوید جیسے ہمسفر پہ، وہ جانتی تھی وہ کبھی اس کو دکھ کا آنسو نہیں دے گا۔ سب جانتے تھے جاوید اور شازیہ میں بے پناہ محبت ہے، لیکن ستم یہ بھی ہے، جہاں چاہتوں کا مان ہوتا ہے وہاں چاہتے نیلام ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دونوں ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے تھے۔ جاوید اکثر شازیہ کو کہا کرتا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دے، بیٹیاں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ شازیہ مسکراتی، لوگ بیٹا مانگتے ہیں اور تم بیٹی مانگتے ہو۔ جاوید خواب سجاتا، پیاری سی بیٹی ہوگی، وہ میرے پیٹ پر بیٹھ جایا کرے گی، مجھ سے معصومانہ باتیں کرے گی، مجھے بابا کہے گی۔ شازیہ دعا کرتی، اللہ آپ کی یہ خواہش پوری کرے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، پھر اچانک ایک طوفان برپا ہوا، زمین کے نام پر جھگڑا ہو گیا۔ شازیہ کے بابا اور جاوید کے بابا دونوں بھائی زمین کی وجہ سے لڑنے لگے۔ زمین کی وجہ سے جھگڑا اتنا بڑا کہ بول چال بند ہو گئی، دوریاں بڑھنے لگیں۔ شازیہ اور جاوید گھبرا گئے، یہ اچانک سے کیا ہو گیا، اللہ سب خیر کرے۔ پھر قیامت تب گزری جب شازیہ کے بابا نے کورٹ میں کیس کر دیا۔ نفرت بڑھنے لگی۔ غصے میں جاوید کے بابا نے کہا، آج سے تو میرا بھائی نہیں، ہم دونوں مر گئے ایک دوسرے کے لیے، اور جا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ بھی توڑتا ہوں۔ شازیہ کے بابا نے بھی گالی دیتے ہوئے کہا، تم بغیرتوں کے گھر اپنی بیٹی بیاہے گا بھی کون، اب تھوکتا ہوں تم لوگوں پہ۔ دونوں خاندان دور ہو گئے۔ جاوید بابا کے سامنے کھڑا واسطے دینے لگا، بابا آپ کے 2 بیٹے ہیں، ہمیں زمین نہیں چاہیے،
آپ زمین چاچو کو دے دیں اور صلح کر لیں۔ باپ نے جاوید کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بغیرت، شرم کر شرم، شریکوں کے سامنے بے عزت کروائے گا مجھے۔ لوگوں میں جینا سیکھ۔ شازیہ تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ جاوید کو فون کیا، روئے جا رہی تھی۔ جاوید چپ کروا رہا تھا۔ ارے پاگل، غصے میں ہیں ابھی، اتنے بھی پاگل نہیں ہیں ہمارا رشتہ ختم کر دیں۔ چپ کرو تم، شازیہ کانپتے لہجے میں بولی۔ جاوید مجھے نہیں رہنا ہے تمہارے بنا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جاوید تڑپنے لگا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ شازیہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ جاوید نے بہت سمجھایا، شازیہ کسی میں اتنی ہمت نہیں جو تمہیں مجھ سے دور کرے۔ جاوید دوسرے دن چاچا کے پاس آیا۔ چاچو خدا کے لیے آپ ضد چھوڑ دیں، ہم آپ کے بچے ہیں، جب ہم ہی نہیں خوش تو آپ کیوں دونوں ضد کیے ہوئے ہیں؟ چاچو بولا، جاوید پتر دیکھ، تیرے باپ نے مجھے پورے محلے کے سامنے گالیاں دی تھیں، اگر تمہارا باپ سب کے سامنے معافی مانگے تو میں زمین کا کیس واپس لے لوں گا، اور چاہے دوسرے دن ہی بارات لے کر آ جانا۔ جاوید کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا، لیکن کوئی بس نہیں چل رہا تھا، نہ باپ جھکنے کو تیار تھا نہ چاچا۔ انا کہاں جھکنے دے رہی تھی۔ نفرت کی آگ بھڑکتی رہی۔ پھر اچانک سے دوسرے گاؤں جاوید کی نانی فوت ہو گئی۔ جاوید اپنی ماں کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ 10 دن وہاں رہا نانی کے گھر، اور جب واپس آیا تو دنیا بدل چکی تھی، قیامت گزر چکی تھی، خواب بکھر چکے تھے، زندگی ویران ہو گئی۔ معلوم ہوا چاچا نے شازیہ کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کروا دی ہے۔ شازیہ کا نمبر ملایا، نمبر بن جا رہا تھا۔ باپ سامنے کھڑا تھا، باپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بابا شازیہ کو واپس لے آؤ، چاچو کو بولو۔ دھوپ بہت تیز تھی، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا چاچو کے گھر گیا، چاچو کے قدموں میں گر گیا۔ چاچو شازیہ کہاں ہے؟ اسے کہو نا جاوید آیا ہے۔ چاچو نے گالی دی اور کہنے لگا، بغیرت کی اولاد، یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک تو میری زمین ہتھیا لی اور دوسرا سب کو کہتا پھرتا تھا میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کون کرے گا اس کی بیٹی سے شادی۔ جا کر اپنے باپ کو بتا دینا میں نے کر دی اپنی بیٹی کی شادی، اور ہاں، میری بیٹی اب کسی کے گھر کی عزت ہے، اب اس کا نام نہ لو۔ تم باپ بیٹا کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ روتا ہوا گھر آ گیا، باپ کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر رونے لگا۔ بابا مر جاؤں گا میں شازیہ کے بنا، آپ کو تو زمین مل گئی مگر میری زندگی برباد کر دی۔ باپ کو بہت غصہ آیا، چلاتے ہوئے بولا، کتے انسان، تجھے اپنے باپ کی عزت کی پرواہ ہی نہیں۔ باپ کیسے سمجھ سکتا تھا محبت کرنے والے بچھڑ کے جیتے نہیں ہیں، بس زندہ رہتے ہیں ایک لاش بن کر۔ محبت کرنے والے جب بچھڑ جائیں تو فنا ہو جاتے ہیں۔ جاوید اب سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ ایک دوست نے کہا، یار چھوڑو رونا دھونا، یہ لے چرس کا سگریٹ پی اور سکون آ جائے گا۔ آنسو میں ڈوبا جاوید نشے میں ڈوبنے لگا۔ ادھر شازیہ کا شوہر نفسیاتی تھا، بات بات پر شازیہ سے جھگڑتا رہتا، شک کرتا، کہتا تمہارے باپ نے خود بلا کر رشتہ دیا ہے، ضرور تمہارا چکر تھا کسی کے ساتھ، مجھے لگتا ہے تم بھاگنے والی تھی کسی کے ساتھ۔ بہت مارتا تھا۔ اس نے پرفیوم لگایا، شازیہ کا سانس بند ہونے لگا۔ شازیہ نے اسے کہا، آپ پرفیوم نہ لگائیں، مجھے الرجی ہے۔ وہ غصے سے بولا، ڈرامے بازی بند کر، پرفیوم نہ لگاؤں، سب کچھ لگاؤں گا۔ شازیہ کی حالت خراب ہو جاتی، لیکن وہ انسان سمجھتا تھا شازیہ اس کی ملکیت ہے، اب جیسا چاہے کرے، اور شازیہ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ 1 سال گزر گیا۔ جاوید شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ باپ نے بہت سمجھایا، لیکن باپ سے بھی نفرت سی کرنے لگا تھا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ ماں نے بہت سمجھایا باپ کو، نہ کرو میرے بچے کے ساتھ ایسا، تم لوگوں کی انا نے میرا بیٹا تباہ کر دیا ہے۔ شازیہ کی ماں کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ماں کو ملنے آئی تو چھوٹی بہن دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ شازیہ کی رنگت جل چکی تھی، آنکھوں میں سیاہ ہلکے سے تھے۔ بہن سے مل کر وہ بہت روئی۔ ماں بہت بیمار تھی، شازیہ کو دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ پھر چھوٹی بہن نے بتایا، آپ ہی جاوید بھائی پاگل ہو گئے ہیں، تایا جان نے گھر سے نکال دیا ہے۔ شازیہ سے رہا نہ گیا، وہ چھپ کر اسے ملنے چلی گئی۔ وہ گاؤں کے باہر ایک پیپل کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ شازیہ اسے دیکھ کر جیسے مر گئی، سگریٹ پکڑا ہوا بے حال سا۔ شازیہ کو دیکھ کر جلدی سے سگریٹ بجھا دیا۔ شازیہ تم آ گئی، یہ منہ پہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے زخم ہیں تمہارے چہرے پر؟ کچھ دن پہلے شازیہ کے شوہر نے اسے جلتی ہوئی لکڑی کے چولہے سے نکال کر مارا تھا کسی جھگڑے پر۔ چہرے پر زخموں کے نشان، ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ شازیہ
اس نے مارا ہے نا تمہیں؟ شازیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ شازیہ واپس آ جاؤ نا۔ شازیہ اسے دیکھ کر اپنے سارے غم بھول گئی اور روتے ہوئے بولی، ساحل کیوں کر رہے ہو ایسا؟ پاگل، چھوڑ دو نا یہ سب۔ ہم بیٹیوں کو ماں باپ جینا نہیں سکھاتے، غلامی کرنا سکھاتے ہیں، قربان ہونا سکھاتے ہیں، صبر کرنا سکھاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ پگڑیاں دکھا کر ہمارے سودے کرتے ہیں۔ ہم بیٹیوں کو ہر حال میں چپ رہنا سکھایا جاتا ہے۔ کوئی ظلم کرے یا جان سے مار دے، شکوہ نہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اب یہ مار کھانا، گالیاں، تھپڑ، یہ تو روز کی بات ہے۔ تمہیں میری قسم ہے جاوید، زندگی کی طرف لوٹ آؤ، چھوڑ دو یہ سب۔ جاوید پاگلوں کی طرح شازیہ کے زخموں کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو شاید جلتی ہوئی لکڑی کو پکڑنے سے جل گئے تھے۔ جاوید خاموش ہو گیا تھا۔ شازیہ نے جاوید کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، جاوید کل سے میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، سمجھے؟ تم اب اپنے گھر رہو گے، تمہیں میری قسم۔ یہ کہہ کر شازیہ چلی گئی۔ شازیہ کی حالت دیکھ کر جاوید تڑپ اٹھا۔ اب وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، ساتھ ہی مولوی صاحب نے اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، چودھری امین کا بیٹا جاوید فوت ہو گیا ہے۔ اس کے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اعلان سنتے ہی شازیہ کو یقین نہ ہو رہا تھا، وہ چیخنے لگی۔ جاوید کے ہاتھ میں شازیہ کی تصویر تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ دنیا چھوڑ گیا۔ مر تو وہ اسی دن گیا تھا جب شازیہ کسی اور کی ہوئی تھی، جب باپ نے انا کی خاطر بیٹے کی خوشی قربان کی، جب چاچو کو اولاد سے زیادہ انا پیاری تھی، زمین پیاری تھی۔ آج باپ چاچو کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے، اب ایک ہو گئے تھے۔ لیکن اب جاوید مر چکا تھا۔ اس نے کہا تھا نا، شازیہ تمہاری آنکھ میں جب درد کا آنسو آیا تو مر جاؤں گا۔ وہ بزدل نہیں تھا، بس بڑوں کی انا، ضد اور شریکوں کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ مر تو شازیہ بھی گئی تھی، لیکن بیٹی تھی، سوائے چپ ہو کر رونے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے شازیہ کو ایک خوبصورت سی بیٹی دی تھی۔ بیٹی کو پیدا ہوئے ابھی چند دن گزرے تھے کہ شازیہ کا شوہر برین ٹیومر کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ شازیہ بیوہ ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی تھی۔ دونوں بھائیوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ شازیہ سوچوں میں گم تھی۔ جاوید کہا کرتا تھا، دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلی اولاد بیٹی دے۔ آج بیٹی تو تھی، لیکن نہ جاوید تھا نہ بیٹی اس کی۔ کبھی کبھی بڑوں کی غلطیاں کیا ستم ڈھا سکتی ہیں، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔